بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1713 ہے اور آج سورہ یاسین کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7 تا 12۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد حق القول، البتہ تحقیق ثابت ہو گئی بات، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، فہم لا یؤمنون، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا، بلا شبہ ہم نے ڈال دیے، فی اعناقہم اغلالا، ان کی گردنوں میں طوق، فہی الی الاذقان، تو وہ تھوڑیوں تک، فہم مقمحون، چنانچہ وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دی، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، سدن، ایک دیوار، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے، سدا، ایک دیوار۔ فاغشیناہم، پھر ہم نے ڈھانک دیا ان کو، فہم لا یبصرون، لہذا وہ نہیں دیکھتے۔ وسواء، اور برابر ہے، علیہم، ان پر، اانذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، بس آپ تو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرے، الذکر، نصیحت کی، وخشیہ، اور وہ ڈرے، الرحمن، رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے، فبشرہ، پس آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے، بمغفرہ، مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن، بلا شبہ ہم ہی، نحیی الموتى، زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، اسے جو وہ آگے بھیجتے ہیں، وآثارہم، اور ان کے آثار بھی، وکل شیء، ہر چیز، احصیناہ، ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کو، فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں۔ ترجمہ یوں ہے، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں، اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے سر الٹ رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے، اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا، تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے، تو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے، اب ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ ان 6 آیتوں میں 12 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے۔ دوسری بات، اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تیسری بات، ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ چوتھی بات، اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں۔ پانچویں بات، ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ پیچھے۔ چھٹی بات، اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے جس کی وجہ سے انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔
ساتویں بات، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے انہیں آپ خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آٹھویں بات، آپ صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رب رحمان کو بغیر دیکھے ڈرے۔ نویں بات، چنانچہ ایسے شخص کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت سنا دو۔ دسویں بات، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ گیارہویں بات، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے ہم ان کو بھی لکھتے ہیں اور ان کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی۔ بارہویں بات، ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام غافل لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو جب کہ انہیں ڈرایا جا چکا ہے تو آپ کی باتوں کو سن کر ہر کوئی مانے گا، بلکہ اکثر تو آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ دیا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ ان کے حق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ جب انہیں اسلام کی طرف بلائیں گے اور انہیں ہمارا کلام پڑھ کر سنائیں گے تو تھوڑے بہت لوگ اس کلام کو سن کر ہدایت پر آ جائیں گے، لیکن ان کی اکثریت تو اس سے دور بھاگے گی۔ تو آپ اس سے غمزدہ نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، آپ کے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ کا کام تو بس انہیں خبردار کرنا ہے، آپ وہ کام کرتے رہا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ مشرکین کے کفر پر اڑے رہنے کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے، گویا سمجھو کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے، جو توق ان کی تھوڑیوں تک جا پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی گردنیں نہیں ہلا پاتے، نہ سر اوپر اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی نیچے جھکا سکتے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 5 میں بھی گردنوں پر توق ڈالے جانے کا ذکر ہے۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے گردنوں میں ہم نے ہم کافروں کے گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ ایسا ہی سمجھو کہ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور پیچھے بھی گویا ہر طرف دیوار لگا کر انہیں اس چہار دیواری میں پھنسا دیا ہے۔ تو جیسے گلے میں توق لٹکا ہوا آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی یہ لوگ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان پر جہالت اور محرومی کی توق پڑی ہوئی ہے جس سے وہ آزاد نہیں ہو سکتے، اور جیسے چہار دیواری میں پھنسا ہوا شخص نہ کہیں جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے پاس آ سکتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ نہ حق کے پاس جا سکتے ہیں اور نہ ہی حق ان کے پاس آ سکتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر مجھے محمد نظر آ گئے تو میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، اور لا یبصرون تک یہ آیت نازل۔ ابو جہل کی بات سن کر قریش کہتے تھے کہ محمد یہاں ہیں، وہ یعنی ابو جہل کہاں ہیں؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت ابو جہل بن ہشام اور اس کے 2 مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعی یہ ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر وہ محمد کو دیکھ لے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا سر پتھر سے توڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پتھر اٹھا لایا، جیسے ہی وہ آپ کی طرف بڑھا تو اس کا ہاتھ اس کی گردن کے پاس ہی واپس ہو گیا اور پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت اکرمہ اور دوسرے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کی یہ حالت ایک مثال تھی، یعنی وہ اس شخص کی طرح ہو گیا، کہا جاتا تھا اس کا ہاتھ اس کی گردن میں گھس گیا۔ غلت یدہ الی عنقی، یہ مثال عام طور سے بخیل آدمی کے لیے دی جاتی ہے کہ اس کا ہاتھ جیب تک پیسے نکالنے کے لیے نہیں آیا، یعنی جیب ہی میں چپک کر رہ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے چپک گیا۔ پھر جب وہ اپنے دوستوں کے پاس آیا تو جو اس نے دیکھا اپنے دوستوں کو سنایا۔ پھر دوسرے دوست نے کہا میں ہی اب محمد کی گردن توڑ دوں گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی، اسے صرف سنائی دے رہا تھا مگر وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس لوٹا تو وہ انہیں بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اسے آواز دی تو وہ آیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کے صرف آواز پا رہا تھا مگر انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر تیسرے دوست نے کہا کہ میں ان کا سر کچل دوں گا۔
پھر وہ پتھر لے کر آگے بڑھا مگر وہ واپس اپنی ایڑیوں کے بل آ گیا اور اس بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کیا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو بہت خطرناک معاملہ ہوا، جیسے ہی میں ان کے قریب ہوا تو وہاں ایک گھوڑا دم ہلاتے کھڑا ہوا تھا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے خطرناک گھوڑا کبھی نہیں دیکھا، جو میرے اور ان کے درمیان میں حائل تھا۔ لات و عزا کی قسم، اگر میں ان کے قریب جاتا یعنی محمد عربی کے قریب جاتا تو وہ مجھے کھا لیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔